کے حوالے سے جو پیش ہوئے الیکشن ٹریبیونل کے روبرو اور اس موقع کے اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ عمران خان نے یہاں پر درخواست کی کہ این اے 122 کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے، معاملہ پی پی 147 کا، اور اسے جلد نمٹایا جائے، یہ درخواست انہوں نے دائر کی ہے۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے دیگر اہم رہنماؤں کے ساتھ اچانک الیکشن ٹریبیونل کے روبرو پیش ہوئے۔ اس موقع پر عمران خان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی عدالت سے، جس میں کہا گیا کہ پی پی 147 کے فیصلے کو این اے 122 سے مشروط نہ کیا جائے۔ عمران خان درخواست جمع کروانے کے بعد اب واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ تیار ہو جی بیٹا؟ تیار ہو صاحب؟ جی سر تیار ہو؟ جی ہاں سر، بتائیے گا کہ آج کیا آپ نے اچھا جی، میرے تیار ہو جی بیٹا؟ تیار ہو صاحب؟ جی سر تیار ہو؟ جی ہاں سر، بتائیے گا کہ آج کیا آپ نے اچھا جی، میرے نیچے دو حلقے تھے، 147 148، میرا 122 تھا۔ میرا تو حلقہ سیٹرڈے یا اگلے ہفتے کھل رہا ہے، لیکن جو 147 میں کمیشن کی رپورٹ ہے، ایک تو 148 تو ہم جیت گئے تھے، تحریک انصاف 148 جیت گئی تھی، 147 ہاری تھی۔ 147 میں ہم چلے گئے الیکشن ٹرائیبیونل کے پاس۔ تو آپ کو یہ میں ابھی جو رزلٹ بتانے لگا ہوں، آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں ایاز صادق سٹے آرڈر کے پیچھے 1 سال چھپا رہا ہے۔ یہ بڑے غور سے ذرا رزلٹ سنیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اس الیکشن میں کتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے، اور جو ہم کہہ رہے تھے، جو ہم کہتے جا رہے تھے کہ یہ پوری ایک میچ فکسنگ ہوئی ہے۔ انہوں نے، ہم نے 4 حلقے دیے تو 4 میں سے 1 حلقہ ہے میرا، اور اس حلقے کے اندر جو اب رزلٹ آیا ہے اس کے نیچے جو پروونشل اسمبلی کی سیٹ پہ، یہ ذرا سنیں تاکہ قوم کو پتا چلے کہ اس قوم سے کتنا بڑا ظلم ہوا تھا 2013 مئی کے الیکشن میں۔ یہ 147 کا 60 پولنگ سٹیشن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ 115 پولنگ سٹیشن تھے، 60 پولنگ سٹیشن کا ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ یہ کمیشن نے مجھے دیا، یہ جج نے بتایا ہے۔ ابھی کاظم علی شاہ صاحب نے بتایا 60 پولنگ سٹیشن، کاظم علی ملک صاحب کا، کہ 60 پولنگ سٹیشن کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے 115 میں سے۔ یہ سن لیں، کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اچھا اگلے سنیں ذرا، یہ جو 50 پولنگ سٹیشن کا ذرا ریکارڈ سنیں ذرا آپ۔ یہ پاکستان میں الیکشن ہوئی تھی، یہ نون لیگ کی الیکشن ہے، یہ ذرا سنیں۔ خاموشی ایک منٹ، سن تو لو نا۔ 31,727 ووٹ 50 پولنگ سٹیشن میں، 31,727۔ اس میں سے جب انہوں نے کاؤنٹ کیا تو انہوں نے پتا چلا کہ صرف 26,326 ووٹ نکلی ہے۔ 26,326، تو 5,000 ووٹ ہی غائب ہو گئی، ووٹ ایکسٹرا ڈالی ہوئی تھی، 5,000 ووٹ ایکسٹرا ڈالی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو چیز آپ کو پتا چلا کہ 26,326 جو کہ ووٹ تھی، اس کے اندر سے 17,955 جعلی ووٹ نکلی ہے، صرف 8,000 ووٹ ٹھیک نکلی ہے۔ اتنا بڑا یہ فراڈ ہوا، میں کہتا جا رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہوا 2013 الیکشن۔ یہ ہمیں تقریباً 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، اس کے اندر یہ پتا چلا ہے، اس لیے یہ نہیں مان رہے تھے۔ میں ان کی جگہ ہوتا، میں نے فراڈ نہ کیا ہوتا، میں کہتا گنتی کرو۔ جس طرح شاہ فرمان کا پشاور کا حلقہ تھا، انہوں نے کہا جی فراڈ ہوا، ہم نے کہا گنتی کرواؤ، گنتی کروا جیت گئے۔ انہوں نے کیوں نہیں گنتی کروائی؟ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا فراڈ کیا۔ اس کے اندر ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف انشاءاللہ ہم کرمنل کیسز کریں گے۔ آرٹیکل 6 کے نیچے ہم ان کے اوپر، ہم کوئی ری الیکشن میں نہیں جانے لگے، ہم نے ان کے اوپر کرمنل کیسز کرنے ہیں کہ اگر ایسے الیکشن آپ نے کروانے ہیں نہ کروائیں، کہ 60 پولنگ سٹیشن کے بیگز ہی نہیں ہیں، اور جو 50 کے بیگز ہیں، 31,000 میں سے صرف 8,000 ووٹ نکلی ہے جو ٹھیک ہے، باقی ساری جعلی ووٹ ہے۔ یہ نیچے ہے، تو اگر میں ایک وہ جیت گیا ہوں اور نیچے یہ حال ہے، دوسرا تو یہ دوسرا بھی ہم جیت گئے ہیں، تو میں اوپر کا این ایس کی سیٹ کیسے ہار گیا ہوں جب تحریک انصاف دونوں نیچے پروونشل سیٹ جیت گئی ہے؟ اس کا مطلب کہ اوپر انہوں نے دھاندلی کی ہے، جس کی وجہ سے ایاز صادق ڈر رہا تھا کاؤنٹنگ کے لیے۔ اور اب انشاءاللہ میں آپ کو جمعے کو مزید پریس کانفرنس کر کے انکشاف کروں گا کہ انہوں نے کیسے دھاندلی کی۔ ہم آپ کو ثبوت بتائیں گے کہ اس الیکشن کے اندر، اور ہم اس کے بیسس پہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، کیونکہ وہ ٹرائیبیونل میں تو جب جاتے ہیں کہ میرا مقابلہ ایاز صادق سے ہے، لیکن جو انہوں نے دھاندلی کی ہے
जिस तरह इन्होंने जो हम आपको सबूत देंगे कि किस तरह इन्होंने मिलकर एक्स्ट्रा बैलेट छिपा के किया, हम आपको सबूत देंगे और इंशाल्लाह जुमे को मैं बताऊंगा कितना बड़ा फ्रॉड हुआ इस इलेक्शन में। क्या इस्तदा किया आपने? ट्राइब्यूनल जज से मैंने कहा कि जी हम 1.5 साल इंतजार कर रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट की कि जब भी वो करें तो अगर स्टे ऑर्डर्स के पीछे ना इनको छुपने दें, इमीडिएट हेयरिंग करें। कितनी देर और हम इंतजार करवाएंगे? अब सोचे ना कि आपको अगर 18 महीने के बाद पता चले, 19 महीने के बाद, कि स्पीकर जायज ही नहीं था। इस मुल्क के ऊपर कितना बड़ा जुल्म हुआ कि एक स्पीकर नाजायज बैठा हुआ जो इलेक्शन ही नहीं वो जीता। और मैं ये भी आज कहने के लिए तैयार हूं, ये साबित होगा इंशाल्लाह कि नवाज शरीफ भी नाजायज बैठा हुआ है, वो भी फ्रॉड वोट के ऊपर आया है, वो भी इसी तरह साबित होगा जिस तरह याद सादिक का इंशाल्लाह साबित होगा। जज पर आप इत्मीनान का इजहार करते हैं, उसकी जो सारी कार्रवाई हो रही है काज़िम अली शाह के ऊपर बिल्कुल हम मलिक साहब को हम बिल्कुल करते हैं, क्योंकि मलिक साहब की मैंने पहले एक जजमेंट पढ़ी हुई है और उन्होंने सख्ती हुई है। लेकिन हाँ साहब एक बात है, इसी हल्के में NA 125 में ख्वाजा साद रफीक ने काज़िम मलिक पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, हामिद खान ने। आप उनकी पार्टी के रहनुमा है वो, और उन्होंने मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं एक चीज जानता हूं कि अगर इन्होंने धांधली नहीं की, क्यों नहीं गिनती करवाते? मुझे ये बताया ना, गिनती क्यों नहीं करवाते? अगर धांधली नहीं की, क्यों छुपे हुए हैं, कभी इधर जा रहे हैं, नुक्ता ये जेर जबर इधर उधर है, क्यों नहीं कराते धांधली? इन्हें पता है कि फ्रॉड किया इन्होंने इलेक्शन में। शेख रशीद साहब ने, अनंत साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रूबरू पेश हुए और इस मौके पर उनका यह कहना था कि PP 147 का फैसला जल्द सुनाया जाए और साथ ही उन्होंने अब तक जो वोटों की दोबारा गिनती का नतीजा है वो भी मीडिया के नुमाइंदों को सुनाया। उन्होंने कहा कि जुमे को वो इस हवाले से मजीद सबूत भी पेश करेंगे।